ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا جسے ہم نے قومی جذبے اور ہماری قیادت کی قوت ارادی اور دور اندیشی سے طے کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ استحکام کبھی بھی ہماری منزل نہیں تھی، یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا۔ ہمارا یہ سفر نئے یقین اور ولولے کے ساتھ جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بجٹ اقدامات اس سفر کو مزید تقویت دیں گے and they will move towards sustainable growth۔ جناب اسپیکر، ترقی کا مطلب صرف اعداد و شمار کا بڑھانا نہیں ہے۔ ترقی کا اصل مطلب وہ ہے جو ہر گھر کے دسترخوان تک، ہر کسان کے کھیت تک، ہر کاروبار کے کاؤنٹر تک اور ہر نوجوان کے روزگار تک پہنچے۔ اسی لیے اس حکومت کا عزم صرف ترقی نہیں بلکہ ایک وسیع البنیاد، پائیدار اور منصفانہ ترقی کا حصول ہے جس کے ثمرات ملک کے ہر علاقے اور ہر طبقے تک یکساں طور پر پہنچے۔ یہ بجٹ اسی جامع ترقی کے حصول کی جانب ایک سنجیدہ قدم ہے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں اس ایوان کے فلور سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت کو سراہنا چاہتا ہوں، جن کی سرپرستی، ذاتی لگن اور رہنمائی میں ہم نے معاشی استحکام کا سفر طے کیا۔ میں ہماری عسکری قیادت، بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنایا۔ میں اپنے سارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں، ڈی پی ایم ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اینڈ دین آئی ووڈ آلسو سے کہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا میں بہت ممنون ہوں، جن کی حمایت ہمیں ہر مشکل موقع پر حاصل رہی۔ میں اپوزیشن کے معزز اراکین جو اس وقت موجود نہیں ہیں پر ان کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی مکثرانہ تنقید نے ہمیں مزید محنت کا جذبہ عطا کیا۔ یہاں میں تمام صوبائی حکومتوں کے جذبہ تعاون اور اصرار کو بھی سراہوں گا، جن کی بدولت ہم نے ملک کے اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے۔ ہماری اس تمام تر کاوش اور محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں اور انہیں وہ تمام سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر سکیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں جو اس قوم کی روح کا ابدی اظہار ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سے ذاتی۔ پاکستان زندہ باد۔ Minister Finance and Revenue, Minister Finance and Revenue to move item number 3. Mr. Speaker, I, Senator Mohammad Aurangzeb, I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, Annual Budget Statement for Fiscal Year 26-27, including revised estimates for Fiscal Year 25-26. Number 2, Demands for Grants and Appropriations for Fiscal Year 26-27. Number 3, Regular and Technical Supplementary Grants for Fiscal Year 24-25 and Fiscal Year 25-26. And number 4, Excess Budget Statement for Fiscal Year 2016-17 and Fiscal Year 24-25. The annual budget statement for the financial year 2026, including revised estimates for the financial year 25-26, demand for grants and appropriation for the financial year 2026-27, regular technical supplementary grants for the financial year 24-25 and 25-26, the excess budget statement for the financial year 2016-17 and 24-25 stands laid. Item number 4 move kijiye, Minister Sahab. Yes. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 26 and to amend certain laws, the Finance Bill 2026. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2026 and to amend certain laws, the Financial Bill 2026 stands introduced. اگر آپ کو سیٹس کی کاپی چاہیے تو وہ دونوں سائڈوں پہ ہیں،
وہ لے لیجئے گا. دوسرا میں آنریبل ممبرس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتے اور اتوار والے دن بھی سیشن ہوگا, تو پلیز آپ لوگ یہیں تشریف رکھیے گا. The House is adjourned to meet again on Saturday, the 13th of June at 11 a.m. %20 کرنے کی تجویز ہے. 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے. 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا. اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے. ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے. جناب اسپیکر، سپر ٹیکس کی شرح میں کمی. مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس، جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، اس اقدام کا مقصد چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے علاوہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہاں میں کہتا چلوں کہ آج جب ہم نے یہ تجاویز کیبنٹ میں پیش کی تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیں. تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس بجٹ کے دوران اس کو فنشنگ لائن کے تھرو لے کر جائیں گے. میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا اطلاق بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجودہ جو سرچارج ہے وہ برقرار رہے گا. جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی ترقی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے. جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں. جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے. ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا. ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بیفور the year is out the IT export is going to be close to $4.5 بلین. پاکستان کا آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں. آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25%، ایف ٹی آر کی رعایت 30 جون 2026 یعنی کہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والی تھی. وزیر اعظم کی خاص ہدایت اور اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی اور حکومت کی محنت سے
پیدا کردہ مالی گنجائش کی بدولت اس رعایتی نظام کو مزید 3 سال کے لیے یعنی کہ 30 جون 2029 تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے ہماری آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی اور نوجوانوں کو اس شعبے کے جانب راغب ہونے کی تحریک ملے گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایکسپورٹ سیکٹر ہماری معیشت کی گروتھ کی ضمانت بننے والا زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس عائد ہے، جسے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے، جو منیمم ٹیکس کی مد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر ہر ٹرانزیکشن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے رقم کی منتقلی کے لیے غیر روایتی ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 0.5% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ اس معمول کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی سطح پر لایا جا سکے اور معیشت کو دستاویزی بنانے کی حکومتی کوششوں کو تقویت مل سکے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا، جو اس ٹیکس کے بنیادی مقصد کے منافی ہے۔ ظاہر کیے جانا والا اثاثہ ایک دستاویزی اثاثہ ہوتا ہے جس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو ختم کرنے سے پاکستانیوں کو اپنے غیر ملکی مالیاتی حیثیت ریکارڈ پر لانے کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے کمپلائنس، ڈاکومنٹیشن اور افزائی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں، جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہے۔ اس لیے سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے دوسرا اقدام کنٹراسیپٹوس پر ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں اضافہ کی رفتار تشویشناک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم کنٹراسیپٹوس پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس بجٹ میں اٹھائے جانے والے ریونیو اقدامات کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہم کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ہماری ریٹیلر برادری ہے، ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے دکاندار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی کوچے اور بازار کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کی اکثریت ابھی تک ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، پاکستان بھر میں چھوٹے دکانداروں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی باتیں سنی اور اس بھرپور مشاورت کے بعد دکاندار طبقے کے مطالبہ پر ہم نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں انتظامی سہولتوں کی بجائے دکانداروں کے حقیقی خدشات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار لا سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں وہ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، خریداری پر ود ہولڈنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور انہیں پوس مشین رکھنے سے استثناء ہوگا۔ جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا، اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیقی QR کوڈ چسپاں ہوگا جو ان دکانوں پر آویزاں ہوگی۔ اس تختی کی موجودگی میں FBR اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت ایک سادہ اور ایک صفحے کا ٹیکس گوشوارہ ہوگا جو اردو کے علاوہ تمام بڑی مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح گزشتہ 7 سال سے جامع جرمانوں کی رقم کو انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانوں کی تجویز ہے۔
جناب اسپیکر، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں، بلکہ ان کا اصل ہدف احتساب ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب ٹیکس چوری آسان نہ رہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں تھرڈ اسکیڈول کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے اور اس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کی کیٹیگری کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ملتی جلتی یا ایک جیسی اشیاء کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف شرح سے ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹس کو معقول کرنے کی تجویز ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجولز اور اے او پیز بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے تو رقم کی ادائیگی کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے ایف بی آر کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل۔ اس میں تین بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں۔ پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسسمنٹ سسٹم۔ جناب اسپیکر، ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس صوابدیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی۔ ان دونوں دفاتر کے درمیان بنیادی فرق سٹرکچر اور قانونی نوعیت کا ہوگا۔ یہ فرق انتظامی امور یا عارضی اقدامات سے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی۔ تمام پیغام رسانی ایف بی آر کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی۔ ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا، اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ آفیسر خود کوئی کیس منتخب نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی۔ خود کار طریقہ کار کے تحت سسٹم رسک کور کی بنیاد پر کوئی کیس آفیسر کو تجویز کرے گا، یعنی کہ اسے اسائن کرے گا۔ آڈٹ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا۔ اس طرح کا فیس لیس نظام پچھلے 1.5 سال سے ایف بی آر کے کسٹم ونگ میں آزمایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف امپورٹرز کو سہولت مزید ہوئی ہے بلکہ کسٹم حکام سے منسوب کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بھی اس اقدام سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جناب اسپیکر، سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے۔ سسٹم کیس خود منتخب کرے گا، ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا، کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا۔ ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسیسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی۔ ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا۔ اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگوریتمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب۔ یہ سب لوگ بات کرتے ہیں اے آئی لیڈ ڈسکشن، اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے آئی embedded into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion۔ جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور ایف بی آر کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔
جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن، اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach۔ اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور FBR کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی۔ یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR کو یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں اس میں 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی SUVs پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری EV پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی ایمز اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی۔ ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکلز، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچرر شامل ہیں۔ نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔
صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنانا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملکی کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے۔ ڈیوٹیز میں اس کمی کی وجہ سے برآمدی شعبے، کیمیکل سیکٹر اور خاص طور پہ چھوٹے کاروبار یعنی کہ SMEs کو انپوٹ کی لاگت میں براہ راست یا بالواسطہ کی صورت میں ریلیف ملے گا۔ جناب اسپیکر، یہ حکمت عملی پاکستان کی اس وسیع تر پالیسی کا تسلسل ہے جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر مستقل بنیادوں پر گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے جس کا ہمیں ادراک ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن انہی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس معزز ایوان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں اعلان کردہ تجاویز خصوصاً ٹیکس ریلیف اقدامات، انرجی کی قیمتوں میں کمی اور دیگر اقدامات معیشت کے کلیدی شعبوں جیسے زراعت، معدنیات و کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، AI اینڈ ٹیک ڈریونس جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے جس سے معاشی ترقی کا پہیہ چلے گا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہم نے اس ترقی کے حصول کے لیے بنیادی لوازمات مہیا کیے ہیں۔ These are all enablers towards that journey from stabilization to sustainable growth۔ ہماری معیشت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہیں الحمدللہ، ہماری منڈیاں رواں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری اور شراکت کے رشتے استوار کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا جسے ہم نے قومی ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ they have stepped up for the national cause۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکپ کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔
वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 17,495 अरब रुपए है। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,169 अरब रुपए मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तोसी के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे बरामदात के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे अमली जामला पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1,12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम PSDP की तफसील पेश करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हुकूमती सरमायाकारी का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मुल्की और गैर मुल्की वसाइल को समाजी और मुआशी तरक्की के लिए बरूए कार लाते हैं। 10 जून 2026 को मुनक़दा नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में माली साल 26-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसका हुजम 3,675 अरब रुपये है। इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP के लिए 1,000 अरब रुपये, जुमला सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,224 अरब रुपये और रियासी मल्कियाती इदारों SUEs की जानब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये शामिल हैं। ये तकसीम 18वीं आइन तरमीम के बाद की फ़राइज़ की नई तकसीम का इकास है, जिसके तहत समाजी शोबों की ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, जबकि वफाक ख़ास तौर पर कौमी अहमियत के स्ट्रेटिजिक मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। जनाब स्पीकर, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का 60% से ज़ायद हिस्सा कलीदी शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आबी व वसाइल और तवानाई पर मरकूज़ है, जबकि बाकी हिस्सा IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत दीगर अहम शोबों पर तकसीम किया गया है। ये तमाम मनसूबे उड़ान पाकिस्तान और 5 E's पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ हम आहंग हैं। अब मैं इन शोबों की तफसीलात पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में सहरे फहरिस्त है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में नकल व हमल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा 365 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम सहरे फहरिस्त है। इसी तरह शमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। थर कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो मनसूबा है जो हमारी मकामी तवानाई के ज़खायर को कौमी नकल व हमल के निज़ाम से जोड़ेगा। इसके अलावा गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और चारों सूबों में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के लिए 93 अरब से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई है, ताकि पूरे मुल्क में तेज़ तर नकल व हमल के ज़राए दस्तयाब हो सके। सस्ती, काबिल एतमाद और पायदार तवानाई की फराहमी इस हुकूमत का अज़्म और मईशत की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में
بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کلیدی ہائیڈرو پاور منصوبے جیسے ڈاسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع اور مومند ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہیں۔ بجلی کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے کے لیے سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالترتیب 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے وابڈا کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں منظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے 4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے اور شہری پانی اور صفائی کی فراہمی میں واضح بہتری لائی جائے گی۔ یہ منصوبے ان اقدامات کے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے امتزاج سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں واضح اور دور رس نتائج کی حامل مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صنعت اور تجارت کے لیے تقریباً 6.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے بلاک 1 کی تعمیر و ترقی پر صرف ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائننگ اور آٹومیشن کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈینٹل اور سرجیکل آلات کے سپورٹ سینٹر کے ذریعے ہم اپنی برآمدی صنعتوں کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمیڈا کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1000 انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس کے دوسرے مرحلے کی توسیع ہو رہی ہے، جس سے اضافی برآمدات اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی توسیع، ہنگامی اور کرٹیکل کیئر کی مضبوطی، کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت، بیماریوں کی نگرانی کے مربوط نظام اور تشخیصی اور ریگولیٹری ڈھانچے کی جدید کاری شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ہماری معاشی اور سماجی نمو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے 34.9 ارب کے مقابلے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ اس میں مستحق طلباء اور طالبات کے لیے وظائف کی فراہمی، یونیورسٹی کی تحقیق میں اضافہ، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ اور AI پر مبنی تعلیمی نظام کا فروغ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے علیحدہ 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی کی منتقلی، SMEs، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، زراعت اور صحت وغیرہ کی
ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ تعلیم کے مواقع معاشرے کے محروم طبقات تک پہنچنے چاہیے، اور اس ویژن کی سب سے روشن مثال دانش اسکولز ہیں۔ یہ اسکولز ملک بھر کی باصلاحیت مگر وسائل سے محروم بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں دانش اسکولز کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں اساتذہ کی تربیت، اسکولوں میں داخلوں کی تعداد بڑھانے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی توسیع اور ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ شامل ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ہنرمندی اور روزگار کے لیے نیب ٹیک کے ذریعے وزیر اعظم یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ ہر پاکستانی نوجوان کے ہاتھ میں وہ ہنر ہو جو اسے 21ویں صدی کی معیشت میں قدم رکھنے کے لیے قابل بنا سکے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی کارکردگی میں بہتری اور عام شہری کو اس کی دہلیز تک خدمت پہنچانا ایک اہم ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں گورننس کے شعبے کے لیے 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو سول سروسز، انصاف، پولیس اور ریگولیٹری اصلاحات اور وفاقی اور صوبائی سطح پر ڈیجیٹل گورننس کے توسیع کے لیے بروئے کار لائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کم ترقی یافتہ علاقے اور خطے ہماری خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختون کے ضم شدہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 144.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 45 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر آزاد جموں کشمیر کے لیے 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے اس معزز ایوان کے سامنے حکومت کے اخراجات کی ترجیحات بیان کر دی ہیں۔ اب میں ٹیکس اقدامات کا ذکر کروں گا اور ان تجاویز جو ہم ہیں ان کو میں 3 حصوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ وہ سارا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکس ریلیف کے بارے میں ہے، پھر جو ٹیکس ریشنلائزیشن کے اقدامات ہیں، اور بعد میں FBR کے نیو آپریٹنگ ماڈل کا میں ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، میں اب اس ایوان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، بیکاز یہاں وہ ریلیف میجرز کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت جو آئی ہے انہوں نے معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم گروتھ کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیف کے بارے میں، اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس پہ ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح تو سرمایہ اس کا ایندھن ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم آج پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی فنانسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس اسکیم کے تحت 258 ارب روپے کی رقم تقسیم کی ہے، جس میں سے 5,34,000 سے زائد نوجوان مستفید ہوئے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے 19 مختلف کھیلوں میں ملک گیر
ٹیلنٹ ہنٹ جاری ہے، جس میں PSL کے ماڈل پر ایک خصوصی ہاکی لیگ کا کمال بھی شامل ہے۔ اگلا جہانگیر خان، اگلا ارشد ندیم یا اگلا اولمپک چیمپئن شاید کسی شہر یا گاؤں میں موجود ہے جہاں ابھی تک ہماری نظر نہیں پہنچی۔ یہ پروگرام اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام صرف افلاحی اخراجات نہیں، یہ ہماری حکومت کی سب سے منافع بخش سرمایہ کاری ہے، کیونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کا معمار سمجھتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک فارورڈ لوکنگ اور جامع تجارتی پالیسی ہماری معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم جزو ہے۔ ہمارا بنیادی عزم واضح ہے، پاکستان کو درآمدات پر انحصار کرنے والی معیشت کی بجائے برآمدات کے بل بوتے پر آگے بڑھنے والی معیشت بنانا ہے۔ ہماری معاشی بقا کا راستہ عالمی منڈے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں ہے۔ جناب اسپیکر، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کاروبار کی لاگت کم کی۔ ایکسپورٹ انکم پر عائد 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت پر ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھ کر 18 ماہ کر دی گئی تاکہ برآمد کنندگان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ بھی کم کیے گئے۔ یا میں کہتا چلوں کہ ابھی 2 یا 3 ہفتے پہلے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری جو پالیسی ریٹ ہے وہ 11.5% پہ چلا گیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے درمیان یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایکسپورٹر پہ جو ریٹ ہے وہ 4.5% پہ ہی رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، 25-30 نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد کے پہلے ہی سال میں حکومت نے ٹیرف کو معقول بنانے کا کام شروع کیا اور 7,500 ٹیرف لائنز پر ٹیرف میں کمی کی، خصوصاً خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز پر، تاکہ صنعتوں کو پیداواری لاگت کم ہو۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مشینری کی ڈیوٹی فری درآمد کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں مشینری کی درآمد میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر ان اقدامات کے ذریعے 120 ارب روپے سے زائد کا فائدہ کاروباری طبقے کو منتقل ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، توانائی کسی بھی معیشت کی شہراگ ہے۔ گزشتہ 1 سال میں خطے میں بحران کے باوجود پاکستان نے توانائی کے شعبے میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں ایسی اسٹرکچرل ریفارم شروع کی ہیں جو نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے بلکہ آنے والے ممکنہ بحران کے لیے بھی پاکستان کو تیار کریں گی۔ ہمارا مقصد توانائی کی خود کفالت، صارف کے لیے کم قیمتیں اور ایک ایسا نظام ہے جو ضمانتوں پر کم سے کم انحصار کرے۔ اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، بجلی کا شعبہ اپنی تاریخ کے سب سے گہری اصلاحاتی دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس شعبے نے مالی نظم و ضبط اور کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 25-26 میں بجٹ میں مختص سبسڈی کے مقابلے میں 143 ارب روپے سے زائد کی بچت حاصل کی گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمی مستحق صارفین پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اصلاحات کے ذریعے حاصل کی گئی۔ مزید برآں IPP سے مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 3.7 ٹریلین روپے کی بچت حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جناب اسپیکر، اس شعبے کی اصلاحات میں سب سے اہم قدم کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ کا عملی آغاز ہے۔ اس کے تحت پہلی کمپیٹیٹو نیلامی منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی کا کاروبار ایک مسابقتی مارکیٹ پر مبنی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ اب تک پاکستان میں بجلی ایک ہی سرکاری خریدار کے ذریعے خریدا جاتی تھی جو سرکاری ضمانتوں کے سہارے معاہدہ کرتا تھا۔ آج ہم اس پرانے، مہنگے اور سرکاری ضمانتوں پر منحصر نظام سے نکل کر ایک مسابقتی مارکیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بجلی کی معیشت کی بنیادی تشکیل نو ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال میں ایک ملک گیر مشق کے ذریعے ہم تمام سبسڈائز صارفین کی شناخت، رجسٹریشن اور تصدیق کریں گے تاکہ جنوری 2027 سے
پاکستان میں ڈائریکٹ سبسڈی میکنزم کا آغاز کیا جا سکے، یعنی سبسڈی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے۔ یہ وہی منصفانہ ماڈل ہے جو ہم نے BISP کے ذریعے اپنایا۔ جناب اسپیکر، اس اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اور اہم ستون سرکولر ڈیٹ پر قابو پانا ہے۔ مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے اطمینان ہے کہ موجودہ مالی سال میں بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کی نیٹ زیرو ایکومولیشن حاصل کی گئی، یعنی اس سال اس بوجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ سرکولر ڈیٹ کے سٹاک میں 1225 ارب روپے کی لون سیٹلمنٹ پہ پیش رفت ہوئی۔ ساتھ ہی NTDC کی اسٹرکچرل ریفارمز بھی جاری ہیں، جن کے تحت ترسیل، سسٹم آپریشن اور مارکیٹ آپریشن کے فنکشنز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، LNG کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا ذکر کروں گا۔ پاکستان نے ایک جامع ریسرچ کے بعد قطر اور اٹلی کے ساتھ اپنی طویل مدتی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹس میں دوبارہ بات چیت کی اور سال 2026 کے لیے 35 LNG کارگوز کی کمی پر اتفاق کیا۔ اس ایک فیصلے کی بدولت ہمیں تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں میں صارفین کے گیس کے بل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، ایران امریکہ جنگ کے پیش نظر ہم نے مقامی گیس کی پیداوار بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی۔ مارچ 2026 کے بعد ہماری تیل کی تلاش کی کمپنیوں نے قومی نظام میں تقریباً 100 MCC/FD اضافی گیس شامل کی، جس نے بجلی کی پیداوار میں شارٹیج کو نمایاں طور پہ کم کیا۔ ہم نے کھاد کی پیداوار کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیا۔ ملک کے 10 کھاد کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اسی طرح LNG پر کام کرنے والے پلانٹس کے لیے بھی گیس مختص کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے تیل اور گیس کے دریافت کے درمیان بھی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان نے 20 سال بعد آف شور لائسنسی کے 24 بلاکس قومی اور بین الاقوامی ENP کمپنی کو الاٹ کیے ہیں۔ یہ پاکستان کی آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ برادر ملک ترکیہ کی قومی تیل کمپنی TPAO نے پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ہمارے آف شور سیکٹر میں قدم رکھا ہے۔ مالی سال 25-26 کے دوران ENP شعبے میں سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ اس عرصے میں 17 نئی تیل اور گیس کی دریافتیں ہوئیں، جن سے مقامی پیداواری استعداد میں 108 MMCFD گیس اور تقریباً 16,000 بیرل یومیہ تیل کا اضافہ ہوا، جبکہ پروڈکشن میں اضافہ کے ذریعے مزید 229 MMCFD گیس اور 13,000 بیرل تیل قومی نظام میں شامل ہوا۔ جناب اسپیکر، معدنیات کے شعبے میں ہمارا فلیگ شپ منصوبہ ریکوڈیک اس سال فائنینسنگ اور امپلیمنٹیشن کے کئی اہم سنگ میل عبور کر چکا ہے۔ ہم اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ شعبہ ملک کی ترقی اور ایکسپورٹ بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں اس شعبے میں کئی اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ IT کے شعبہ کی برآمدات میں 20% سے زائد کی سالانہ شرح نمو سے بڑھ رہی ہیں۔ اس سال یہ برآمدات 4.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس طرح یہ شعبہ برآمدات میں اضافے کے اعتبار سے سب سے تیزی سے بڑھنے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ اس سال مارچ میں 5G اسپیکٹرم کی کامیابی سے نیلامی کی گئی، جسے دنیا کے سب سے بڑی اسپیکٹرم نیلامیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے رائٹ آف وے چارجز کو ختم کیا، جس کے نتیجے میں 2024 کے 20 لاکھ گھروں کے مقابلے میں 50 لاکھ گھروں میں فائبر لائنز دستیاب ہیں اور ٹیلی کام ٹاورز کی فائبرائزیشن 14% سے بڑھ کر 18% ہو چکی ہے۔ حکومت نے پاکستان کی پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منظوری دی۔ گزشتہ ایک سال میں 10 لاکھ کے قریب پاکستانی نوجوانوں کو IT اور مصنوعی ذہانت کی مہارتوں پہ تربیت دی گئی۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت ہم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی قانونی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے تحت نیشنل ڈیجیٹل ID، نیشنل ایکسچینج لیئر اور اوپن ڈیٹا ایکو سسٹم جیسے منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ مرکزی حکومت، عدالتی نظام اور پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل تبدیلی کا سفر
پر گامزن ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتے کو شفاف اور فعال تر بنانے کی صحیح ہے۔ جناب اسپیکر، 2023 میں ہمارا ملکی قرض ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 75% کے برابر تھا، جو پچھلے مالی سال میں کم ہو کر 70.7% اور اس سال مزید کم ہو کر تقریباً 68.5% کی سطح تک آ چکا ہے۔ یہ پیش رفت ایک منظم میڈیم ٹرم ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے 4,900 ارب روپے کا قرض قبل از وقت واپس کیا یا سستے قرض سے تبدیل کرتے ہوئے اپنا بوجھ کم کیا۔ ہم نے سرمایہ کاروں اور مصنوعات کی ڈائیورسفیکیشن کو خاص ترجیح دی ہے۔ خاص طور پہ انشورنس سیکٹر کے لیے طویل مدتی زیرو کوپن بانڈ کا اجرا کیا اور شرعیہ اصولوں کے مطابق فنانسنگ کا حصہ بڑھایا گیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر مختلف بانڈز کے اجرا کے ذریعے سرمایہ کاری کی بنیادوں کو وسعت دی ہے۔ ہمارا مقامی قرض کا ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی 2024 میں 2.8 سال تھا، جو اب مئی 2026 میں بڑھ کر 3.8 سال ہو گیا ہے، جس سے اس قرض کے ری فنانسنگ رقم میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے عوام کو حکومتی بانڈز میں براہ راست سرمایہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہم ہفتے سے 2 ہفتے میں اس کا ایک عملی پلان بھی دیکھیں گے اور اس کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ملکی قرض آنے والے برسوں میں نہ صرف کم ہو بلکہ زیادہ متنوع، سستا اور مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہو۔ اب میں SIFC کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں فروغ کا ایک اہم انیبلر بن چکا ہے۔ گزشتہ 1 سال SIFC نے 12 مختلف شعبوں میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے SIFC کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان اسٹیل ملز کی 6,860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھرکول ریلوے منصوبہ پہ بھی SIFC کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ مالوی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کی شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی اور کئی شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک واضح اور بامقصد حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ بجٹ کی سب سے اہم ترجیح ملک میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانا اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم برآمدی صنعتوں کو ٹیکس مراحت دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے ایکسپورٹرز کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز بین الاقوامی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ برآمدات میں اضافہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے گا، روزگار پیدا کرے اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے زراعت کے فروغ اور کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مزید ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ملک میں روزگار کی فراہمی ہماری اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایسے کاروباری ماحول کی فراہمی ہے جس میں نجی شعبہ پھلے پھولے، ملک میں کاروبار کو فروغ ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ FBR کی تنظیم نو بھی جاری ہے، جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں
ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے، جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم محاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,264 ارب روپے ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے، جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہراسانی یا آپ ہراسمنٹ سمجھ لیں اور رشوت کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آنے والے مہینوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ کے نظام کو نئے شعبوں تک توسیع دی جائے گی، جن میں ٹیکسٹائل، مشروبات، آئرن اینڈ سٹیل، گھی اور خوردنی تیل، ٹائرز، پیپر اینڈ بورڈ اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ یہ توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور انسپیکٹر کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس کے ذریعے محصولات میں اضافہ ممکن بنائے۔ ہماری یہ کاوش محض زیادہ ٹیکس کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اس بنیادی سماجی رشتے کی تجدید ہے، جس میں شہری کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ریاست شہری کی محنت کا احترام کرے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاکستان کے مستقبل کی پوری معیشت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک معیشت کی برکات ہر اس گھرانے، ہر اس کسان، ہر اس چھوٹے کاروبار اور ہر اس نوجوان اور خاتون تک نہیں پہنچ جاتی جنہیں روایتی بینکاری نظام نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی رہنمائی میں نجی شعبے کے تعاون سے ان طبقات کو قرضے فراہم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 اہم اسکیمیں متعارف کرائی جا چکی ہیں، جن کی تفصیلات میں اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا منصوبہ زرخیزی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 7,50,000 چھوٹے کسانوں کو بلا ضمانت مکمل طور پر ڈیجیٹل عملے کے ذریعے 300 ارب کے قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری اسکیم وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام ہے۔ اس کم لاگت
वज़ीर आज़म हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के ज़रिए कम और मुतवसत आमदनी वाले तबके को सिर्फ 5% मार्कअप पर मॉर्टगेज की सहूलत फराहम की जा रही है। और मैं इसमें सिर्फ एक जिक्र करता जाऊँ, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें कल खुद एक मीटिंग की जिसमें ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इसमें 90 बिलियन रुपए की जो लोन्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और 11 बिलियन रुपया डिसबर्स हो चुका है। हमारी हुकूमत का तीसरा अहम कदम पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का इजरा है, जिसके तहत ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फराहम की जा रही है। इस सिलसिले की चौथी स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मुल्क भर में पुराने ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले पंखों की जगह कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लगाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का पाँचवां इकदाम सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग है, जिसके तहत 2 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इनमें से पहला पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड का इजरा है, जिसके ज़रिए नैफटेक के तवसत से नौजवानों को फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले का दूसरा कदम एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इजरा है। ये 7.1 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके तहत मुल्क भर में स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम की जाएंगी, जहां किसानों को अपना अनाज और गल्ला महफूज करने का मौका मिलेगा और उन्हें इस महफूज शदा अनाज पर बैंकों से कर्जा लेने की सहूलत होगी। ये 5 स्कीमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी तवज्जो पर शुरू की गई हैं और उनका मकसद मुल्क में माली शमूलियत की कोशिशों को तेज़ करने के अलावा हुनरमंद और महरूम तबकात के लिए तरक्की के रास्ते खोलना है। मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को ये कहना चाहता हूँ कि दीज स्कीम्स आर नॉट इन डिज़ाइन फेज, दे आर इन एग्जीक्यूशन एंड वी आर इंशाल्लाह जैसे हम अगले साल में जाते हैं, दीज स्कीम्स आर गोइंग टू बी इवन फर्दर एक्सेलरेटेड एज वी गो इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। जनाब स्पीकर, डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में बैंकिंग यूजर्स में इजाफा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में तेज़ी आई और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली तरसीलात का 92% बैंक अकाउंट में मौसूल हो रहा है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल निज़ाम के तहत किया जा रहा है। मैं अब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पे बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। हमारी कौमी आबादी का 67% हिस्सा 30 साल से कम उम्र आबादी पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान हुनर, अज़्म और कुछ दिखाने के जज्बे से मैमूर हैं। वज़ीर आज़म यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म है कि हर नौजवान पाकिस्तानी को वो हुनर, वो तरबियत और वो मौके मिलने चाहिए जो उसे कौमी मईशत का फ़आल शराकतदार बना सके। इसी विजन का अमली इजहार वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम है। जनाब स्पीकर, नौजवानों का सबसे बड़ा सरमाया हुनर है। नैफटेक के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अब तक तकरीबन 5,15,000 नौजवानों को जदीद और रवायती फ़नी तरबियत फराहम की है। इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन के मुताबिक इन तरबियत याफ्ता नौजवानों में से 53% मुलाजमतें हासिल कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे IT पर मुबनी तरबियत के ज़रिए ख़वातीन की मुआशी खुदमुख्तारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, ताकि घर बैठे फ्री लांसिंग और डिजिटल मईशत में हमारी बहनें और बेटियां भी बराबर की शरीक हों। अगर हुनर एक गाड़ी है तो सरमाया उसका ईंधन है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आज पाकिस्तान में औरंगजेब साहब काइंडली प्रेजेंट द बजट। आपने वो लगाना है मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। मैं इत्तेहादी जमातों की क़ियादत ख़ुसूसन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खाम साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब की रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान अपने अवाम और दुनिया की नज़र में एक ऐसी मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है और जिसकी दोस्ती की ख्वाहिश की जाती है। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली इत्तफाकन नहीं आई। इसका आगाज़ गुज़श्ता बरस मई में जब हुआ, जब भारतीय जारियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तरबियत और तैयारी की नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़रा मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि मजबूत दिफा ना सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मावन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इस दफाई कुव्वत ने ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा जी, वो बता दिया करेंगे। इत्तफाकन नहीं आई जी, ऑर्डर। इसका आगाज गुज़श्ता बरस मई में हुआ जब भारतीय जारियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की मदद की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तबीयत और तैयारी का नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़रा मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा ना सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने ना सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन हरमैन शरीफ के साथ हमारे ताल्लुकात और बरादराना रिश्तों को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद मिली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक भारी और मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम पूरे अज़्म और यकीन के साथ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। हमारे ताल्लुकात में ये अहम तब्दीली हमारी क़ियादत की मरहून मिन्नत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और हमारी पूरी सफारती और अस्करी क़ियादत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक है। जनाब स्पीकर, पिछले महीनों में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दिलाई है। मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन जंग के दौरान अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतबार करते हुए इसे अपने दरमियान एक ईमानदार सालिस के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान ने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के लिए
انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور آبنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں کچھ ربع اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا۔ پھر جلدی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی۔ نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔
ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کے شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل $4 ارب سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ پچھلی مالی سال کے $38 ارب کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا۔ موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور ایس این پی نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا، جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارک پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری-مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 آئی پی اوز کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح ایس سی پی میں
39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، ارامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ ویمن بینک کے نجکاری سے آغاز کیا اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ PIA کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ اس میں ڈسکوز، جینکوز، بینکس، انشورنس کمپنیاں اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے FBR میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ FBR میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں FBR کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی، جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے، جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس مینجمنٹ کا نظام 840 سے زائد ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کر چکا ہے، جن کا متوقع ٹیکس امپیکٹ تقریباً 34 ارب روپے ہے۔ اس طرح فیسلیس کسٹمز اسیسمنٹ کے ذریعے ہم نے امپورٹر اور کسٹم افسر کے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے، جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہراسانی یا ہراسمنٹ